پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یہ کوشش ہوتی ہے پیام صبح میں روزانہ کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، اپنے ملک کے جید علماء کے ذریعے۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ ایک ایک آیت پر اور آیت کے ایک ایک لفظ پر بات ہوتی ہے۔ شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ہم اسے جوڑتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے اور قرآن کریم کی بات کو آگے پہنچایا جائے، اس کا ابلاغ کیا جائے۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے سیکھیں گے سورہ انعام کی آیات 15، 16 اور 17 کے حوالے سے اللہ کیا فرما رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مخاطبت ہو رہی ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اللہ اکبر، میں ڈرتا ہوں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ اللہ اکبر، کہ ایک دن مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے دن مجھے سزا بھگتنی پڑے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم، آپ کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ کیا اللہ ہم سے یہ مخاطبت کر رہا ہے یا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے؟ اور کیا اللہ کی نافرمانی عذاب عظیم کا مستحق بنا دیتی ہے ہمیں؟ اللہ اکبر۔ تو وہ کون سی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے جو عظیم عذاب سے ہمیں روشناس کر دیتی ہے؟ مَن یُصْرَفْ عَنْہُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَہُ۔ اس دن جو بچ گیا، اس کی خلاصی ہو گئی، اس پر اللہ کی بڑی رحمت نازل ہو گئی، اللہ نے اس پر بڑا رحم کر دیا۔ اور وَذَلِكَ فَوْزُ الْمُبِينُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ہم اپنے مہمان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ فوز المبین اس کے کیا معنی ہیں، یہ ہمیں سمجھا دیجئے، ہمیں سکھا دیجئے۔ اور پھر ایک بہت بڑا ایک موضوع اور بہت بڑا ایک تصور اللہ تعالیٰ بالکل واضح کر رہا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے۔ تشریف فرما ہیں لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے اور تشریف لاتے ہیں آپ، ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں آپ سے۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈین ہیں۔ پیام صبح سے ایک قدیم تعلق، گزشتہ 12 برس سے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ انعام آیات 15، 16 اور 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔
من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ فرما دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرنا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ درست جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شرکت کی؟ جنگ فجار میں، جنگ تبوک میں، یا جنگ خندق میں؟ جو بھی درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو، انسانیت کو کیا تعلیم دے رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الانعام ہے، اور سورۃ الانعام میں جو مکی صورت ہے، اس میں خاص طور پہ اس کے ابتدائی حصے میں سے آیت نمبر 15 سے 17 ہیں۔ جی ہاں۔ تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو صورت ہے یہ مکی صورت میں صورتوں میں سے ایک لمبی صورت ہے، جس میں تمام جو اصول و عقائد ہیں یا اصول عقائد ہیں وہ تمام اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ امام قرطبی کا خیال یہ ہے کہ جتنے مکی صورتوں کے مضامین ہیں ان تمام مضامین کا مجموعہ سورۃ الانعام ہے، اور اس میں عقیدہ توحید بھی، عقیدہ آخرت بھی، اور عقیدہ رسالت بھی، اور قیامت کے حوالے سے اتنے عقائد ہونے چاہیے وہ سارے کے سارے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور علماء اصول نے یا علماء عقائد نے جتنے عقائد اخذ کیے ہیں وہ بھی اسی صورت سے اخذ کیے ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے پوری کی پوری 165 آیات یہ ایک ہی رات میں نازل ہوئی تھیں۔ بہرحال یہ اس میں جو بنیادی عقائد ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور جو ابتدائی حصہ ہے اس کا آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 73 تک، جس میں یہ آیت نمبر 15 سے 17 شامل ہے، یہ اس میں دراصل مشرکین مکہ کے ساتھ مخاصمہ ہے۔ اور مخاصمے کے بارے میں یہ بات ہمارے ناظرین کے ذہن میں رہے کہ مخاصمہ قرآن میں 4 قسم کے گروہوں کے ساتھ کیا گیا ہے، اور مخاصمہ سے مراد یہ ہے کہ باطل عقائد جن بھی گروہوں کو ہیں ان کی نشاندہی کی جائے اور پھر اس کا جواب بھی دیا جائے۔ تو اللہ کریم نے یہاں مشرکین کے عقائد کی نشاندہی بھی کی ہے، ان کے باطل عقائد کی، اور اس کا جواب بھی دیا ہے، اور دلائل توحید بھی عطا کیے ہیں۔ تو یہاں آیت نمبر 8 یا 9 ہے جس میں دراصل ان کا ایک اعتراض مشرکین کا یہاں پہ ذکر کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا۔ تو فرشتہ نازل نہ ہونے کا جو اعتراض تھا مشرکین کا،
اس کے جواب میں ایک تو یہ بتایا گیا، دو جواب دیے گئے کہ فرشتہ جب نازل ہوتا ہے تو پھر ویسے ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے، فرشتہ اس وقت نازل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ سارا سسٹم ختم کر دے گا، اور جو فرشتے نازل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت والے دن، یا پھر دنیا میں جب فرشتہ نازل ہوتا ہے تو وہ پھر اللہ کا عذاب لے کر آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ اگر فرشتہ بھی نازل ہوتا تو وہ بھی انسانی شکل میں نازل ہوتا، کیونکہ انسانوں کی ہدایت مقصود تھی، تو پھر بھی ان کو یہی التباس ہونا تھا جو التباس ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کریم نے یہ جو آپ نے آیت پڑھی اور آپ نے فرمایا قل کہہ کے اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے، تو یہاں جتنی آیات ہیں سب کے ساتھ تقریباً اس کے ماقبل قل کہا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، پھر اللہ دلائل توحید جو ہے وہ دیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، کہ آپ ان مشرکین کو یہ بھی کہہ دیجئے، آپ ان کو یہ بھی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جو کھلاتا ہے اور اس کو نہیں کھلایا جاتا، وہ اللہ وہ ہے جو رزق دینے والا ہے، وہ رزق مانگتا نہیں ہے، وہ اللہ وہ ہے جس کے ساتھ میں اول المسلمین، فرمایا کہ میں سب سے پہلے جو مومن بننے والا، سب میں سب سے پہلے اسلام لانے والا، سب سے پہلے سر تسلیم خم کر دینے والا میں بننا چاہتا ہوں، اور میں ہوں۔ یہ اعلان کیا کہ وہ ذات، اس کے ساتھ تو، اس ذات کے ساتھ تو کسی کو شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات ہے، تو اس کے بارے میں تو سب سے پہلے ایمان لانے والا اور اس سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی قل، آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نے اس اللہ کی نافرمانی کی تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے بڑے دن کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو گویا یہاں پہ اصل میں توحید اور شرک کے حوالے سے وہ جو حساسیت ہے، جس حساسیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو پہنچے ہوئے تھے، وہ بتانا مقصود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کہ یہ بات کتنی حساس ہے، اور دوسرا یہ امتیوں کو اور عوام الناس کو بتانا مقصود ہے کہ یہ کس قدر حساس معاملہ ہے توحید اور شرک کا، کہ یوں ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے تو سب سے پہلے ایمان لانے والا بننے کے لیے گویا یعنی سبقت لے جانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ذرا بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تو پھر یہ بہت بڑے خوف، اس کے اندر بہت بڑا خدشہ ہے اور بہت بڑا خطرہ ہے کہ اس کا کوئی جو قیامت والے دن عذاب ہوگا، اس عذاب کا انسان مستحق قرار پائے۔ لہٰذا یہ توحید اور شرک کی حساسیت ہے جو مشرکین مکہ کے ساتھ مخاصمہ کرتے ہوئے اللہ کریم نے ان آیات کے اندر بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر میں نے انٹرو میں بھی کچھ ایک دو سوالات رکھنے کی کوشش کی تھی کہ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مخاطبت ہو رہی ہے، میں نے اگر رب کی نافرمانی کی تو ڈر ہے کہ ایک بڑے دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم، کسی گناہ کا ارتکاب ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ بات کہلوا کر کیا اللہ کی نافرمانی اور عذاب عظیم اس کی سنگینی بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرنا۔ نافرمانیوں کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں، یہ کس نافرمانی کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیا شرک کا؟ بالکل یہ شرک ہی کی بات ہے جس کو اللہ کریم نے دوسری جگہوں پہ یعنی سورۃ الانعام ہی کے اندر آیت نمبر 88 میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی 18 انبیاء کا یہاں پہ ذکر کیا، اور وہاں 18 انبیاء کے ناموں کا تذکرہ کر کے، حالانکہ نام لے کر اللہ کریم نے پورے قرآن میں کوئی 25 کے قریب 24 یا 25 انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور 18 انبیاء کا ذکر ایک ہی جگہ پہ فرمانے کے بعد پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ سارے جلیل القدر انبیاء ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی شخص شرک کرتا، یہ شرک اس قدر کبیح اور سنگین گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرک میں مبتلا ہوتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو کوئی نبی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ انبیاء اپنی ساری جلالت قدری کے ساتھ بھی اگر ان سے بھی یہ قبیح گناہ ان سے بھی یہ صادر ہو جائے اور ارتکاب وہ کر بیٹھیں تو اس کا نتیجہ اتنا ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ لو اشرکت لیحبطن عملک،
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں نعوذ باللہ من ذالک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ سنگینی بتانے کے لیے کہ آپ سے بھی اگر یہ کچھ ہو جائے تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو انبیاء کرام کے بھی اگر سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں ایک شرک کی وجہ سے، تو عام لوگ جو ہیں ان کے ہاں یہ کس قدر سنگینی ہے اس بات کی۔ تو آپ نے درست فرمایا کہ اس سنگینی کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلی آیت کی طرف آئیں، آپ نے اس کا جو ریفرنس ہے وہ بھی عطا فرما دیا، شان نزول، کون سا زمانہ، مخاطبت، اولین مخاطبت کس سے ہو رہی ہے، وہ آپ نے وضاحت کر دی کہ پچھلی آیات کا تسلسل وہ بھی اس بات کو واضح کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا مسلمان، اس کو یہ آیت کیا فرما رہی ہے؟ کیا ہم شرک کا ارتکاب کبھی نہیں کر سکتے؟ تو قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے ہے۔ آج کے انسان سے اور خاص طور پر بالخصوص مسلمانوں سے، اہل ایمان سے یہ آیت کیا پیغام دے رہی ہے، کیا روشنی ہمیں مل رہی ہے؟ دیکھیں، اصل بات یہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ شرک کی جو سنگینی ہے اور شرک کی جو شناعت ہے اس کو سمجھا جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کی حساسیت کا اگر اندازہ ہو جائے تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیونٹی کی چال چلتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا، جیسے چیونٹیاں جسم کے اوپر چڑھ جائیں تو انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ کاٹنا شروع کریں۔ اور اسی طرح شرک بھی چیونٹی کی چال چلتا ہے کہ انسان اس میں مبتلا ہو سکتا ہے کسی بھی وقت۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے کہ یہ دعا کیا کریں اہل ایمان، یہ دعا کیا کریں کہ اللہ اس شرک سے بھی بچا، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ مجھے اس شرک سے بھی بچا جس کا مجھے علم ہو، اور اس شرک سے بھی بچا جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ گویا لا علمی میں کوئی شخص کسی وقت شرک میں مبتلا ہو جائے تو، کیونکہ یہ باٹم لائن ہے، ان دونوں آیات کے اندر یہ باٹم لائن سمجھائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر میں یہ اس گمراہی اور اس نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤں تو مجھے اس دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ گویا وہ شخص عذاب میں مبتلا ہوگا جو شخص شرک میں مبتلا ہو گیا، اور جو شرک سے بچ گیا من یصرف عنہ، یہ عذاب کے بارے میں بھی ہے اور شرک کے بارے میں بھی ہے۔ جو اس نافرمانی سے بچا لیا گیا یا اس عذاب سے بچا لیا گیا فقد رحمہ، اس کے اوپر اے اللہ تو نے رحم کیا، اور وذالک الفوز المبین، یہ ہے اصل میں وہ عظیم کامیابی۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے سورہ نساء میں غالباً یہ فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو شخص بھی جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب۔ لہٰذا سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ باٹم لائن پوری دنیا کو، اس دور کے مشرکین کو، آج کے دور کے مسلمان کو، ہر دور کے مشرکین اور مسلمانوں کو، ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ باٹم لائن شرک سے بچنا ہے۔ جو شخص شرک سے بچ جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور وہ بچ جائے گا اور وہ جنت میں جانے کا استحقاق حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جو شخص شرک میں مبتلا ہو گیا وہ کبھی عذاب عظیم سے بچ نہیں سکتا۔ اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہوئے سواری پہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق العباد علی اللہ، اللہ حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، خالص اللہ کی بندگی کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور وحق العباد علی اللہ، اور پھر بندوں کا حق اللہ پر فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا نا
اس کو اللہ کبھی عذاب نہ کرے. یہ بندے کا اللہ پر حق ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. لہٰذا باٹم لائن یہی ہے، اگر کوئی شخص جتنی مرضی بے عملی کا شکار ہو، اگر وہ شرک میں مبتلا نہیں ہو، شرک اصل میں اللہ سے بغاوت کا نام ہے، اور کوئی شخص اگر اللہ کا باغی ہے تو وہ کبھی سزا سے بچ نہیں سکتا. یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر سزا سے بچنا چاہتا ہے تو منیمم اور باٹم لائن یہ ہے کہ وہ شرک سے بچ کے آ جائے. اللہ کریم نے سورہ یہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اگر اتنی خطائیں اتنے گناہ لے کر بھی آ جائے میرے پاس، اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ تو اگر اپنے گناہوں اور خطاؤں سے اس قدر زیادہ گناہ لے کے آ جائے کہ زمین بھری ہو، بقراب الارض خطایا، یعنی زمین بھری ہوئی ہو تیری گناہوں کی، تو اس حال میں میرے پاس آ جائے، لیکن اس حال میں میرے پاس آئے کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، تو اللہ فرماتا ہے میں سارے ہی معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن کم از کم میرا باقی تو نہ ہو. یہاں اسی شرک کی شناعت یہ بتائی گئی ہے، اور ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں اس شرک سے بچنے کی کوشش کریں کہ کوئی بھی معاملہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال کے بارے میں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ اگر کوئی شخص کرے گا تو وہ فقط اشرک، اس نے شرک کیا. لہٰذا ایسے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح ہیں. مثال کے طور پر آپ نے فرمایا من حلف لغیر اللہ، من حلف بغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی، فقد اشرک، ایک حدیث میں آتا ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی اس نے یا تو کفر کیا یا پھر شرک کیا. یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں. اب کیوں ہی شرک ہوتا ہے؟ شرک اس لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے نام کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ دراصل اس کی گویا بڑائی سمجھتا ہے، اس کی بڑائی کی وجہ سے اس کے نام کی قسم اٹھا رہا ہے. اس لیے اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی. اور جو پہلے ادوار میں قسمیں اٹھائی جاتی تھیں بے عزت فرعون، لوگوں نے، جادوگروں نے کہا تھا فرعون کے جلال کی قسم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان اللہ تعالیٰ ینہاکم، اللہ نے تمہیں منع کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاؤ. اگر تم نے قسم اٹھانی ہو تو صرف اللہ کی اٹھاؤ، او لیسمت، یا تو خاموش رہو، کبھی قسم نہ اٹھاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑائی میں ہر وہ عمل جس میں اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں کسی اور کی بڑائی کا امکان ہو، یہ شرک کی طرف لے جاتی ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. اور اس طرح کے جتنے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہہ کے یا کفر کہہ کے منع فرمایا ہے، ان سے تو خصوصی طور پر بچنا ہے. اور وہ سارے اعمال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا وہ کرنے ہیں. جب کوئی شخص اس بنیاد پر اپنے اعمال کو آگے بڑھائے گا تو انشاءاللہ وہ شرک سے بھی بچ جائے گا، اور شرک سے بچنے کا امکان بھی ہوگا. اور ساتھ دعا کرتا رہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس شرک جیسی موذی مرض سے اور اس گناہ سے بچا کے رکھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جو اس دن بچ گیا اللہ تعالیٰ کی سزا سے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اپنی رحمت بھیجی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو ہمارے اوپر جو رحمت آتی ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے یا ہوگا قیامت کے دن، وہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہوگا یا اللہ کی رحمت اور اللہ کے رحم و کرم کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے. دین کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ دین یہی بتاتا ہے کہ بخشا وہی جائے گا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی. ہمارے اعمال، اور ہمارے اعمال جو ہیں یہ اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے ہیں. سبحان اللہ. جو شخص عمل کرے گا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا، اور جو اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے اور جہنم سے بچا لیں گے. یہی اصل میں طریقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی. آپ نے فرمایا سددوا وقاربوا. اب دیکھیں یہ جو دونوں امر کے صیغے ہیں کہ کیا کرو، اس کا مطلب ہے لگے رہو، ڈٹے رہو، کام کرو اور جڑے رہو. سددوا وقاربوا، جڑے رہو. لیکن ساتھ فرمایا کہ کسی بھی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا. اور وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو کہ کسی بھی شخص کو اس کا عمل جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں کر سکتا. لَن يُدْخِلَ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، کسی بھی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا.
اور صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گی نہیں؟ تو کس وجہ سے؟ ایک شخص نے تو یہ بھی پوچھ لیا کہ ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں آپ بھی نہیں جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا، میں بھی اپنی عمل سے جنت میں نہیں جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں لے لے۔ اللہ جب اللہ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں لے لے گی تو پھر میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا۔ گویا کوئی کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جا سکتا، البتہ اللہ کی رحمت جنت میں لے کے جائے گی۔ تو شروع میں فرمایا سددوا وقاربوا، عمل پر لگے رہو، عمل پر جڑے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کے ذریعے سے رحمت کا استحقاق حاصل ہوتا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى وَاعْبُدْ رَبَّكَ يَأْتِيَكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی بندگی کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو حتیٰ کہ موت آ جائے۔ اور جو اس طرح کی زندگی گزارے کہ وہ اپنی رب کی بندگی کرتا کرتا اس دنیا سے چلا جائے، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے، ذالک فوز اصل المبین، کامیابی یہی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ تو ذرا یہ فوز المبین کو بھی ڈاکٹر صاحب ذرا کھول دیجئے۔ دیکھیں فوز جو ہے نا، یہ فاز ہے، یہ تین الفاظ اصل میں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ ایک ہے نجات، اور ایک ہے فلاح، اور ایک ہے فوز۔ یہ تینوں قرآنی اصطلاحات ہیں۔ نجات جو ہے وہ جہنم سے بچ جانے کا، اللہ کے عذابوں سے بچ جانے کا نام نجات ہے۔ اور یہ صرف اور صرف یہ ہاف، یوں کہہ لیجئے کہ یہ آدھا تصور ہے اور جزوی تصور ہے کامیابی کا، کہ انسان اللہ کے عذابوں سے بچ جائے۔ اور کوئی بھی شخص یا کوئی بھی، جیسے کرسچینٹی کے اندر وہ لوگ نجات کے قائل ہیں، سالویشن، اور نجات جو ہے یہ گویا ایک نیگیٹو تصور ہے، اس کے اندر پوزیٹیوٹی نہیں ہے کہ اس نے حاصل کیا کرنا ہے، اس نے صرف اور صرف جہنم کے عذابوں سے بچنا ہے۔ سالویشن کا نام صرف اتنا ہے کہ وہ اس کو نجات حاصل ہو جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ پہلا سٹیپ ہے، نجات جو ہے یہ کامیابی کا پہلا سٹیپ ہے کہ اس کو جہنم کے عذابوں سے بچا دیا جائے۔ وَفَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ یہاں اس آیت میں فرمایا وَمَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ، جو شخص اس سے بچا دیا گیا اس دن۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بچ جانا ہے، یہ جہنم کے عذابوں سے بچ جانا، یہ عذاب یوم عظیم سے بچ جانا، یہ پہلا سٹیپ ہے اور اس کو نجات کہتے ہیں۔ اور دوسرا سٹیپ جو ہے وہ ادخل الجنہ، جو سورہ نساء کے اندر فرمایا، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ فلاح۔ اور یہ ہم المفلحون، جہاں بھی قرآن میں کہتا ہے مفلحون مفلحون، فلاح یہ ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ اگلا جو سٹیپ ہے فوز، یہ یوں کہہ لیجئے کہ اگر آپ اس کو عمومی طور پر ان تینوں اصطلاحات کو دیکھیں، نجات بھی، فلاح بھی اور فوز بھی، تو یہ مترادف معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جو جہنم کے عذابوں سے بچ جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا، اور اس میں وہ ساری تفصیلات بھی آتی ہیں کہ جو لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے اور بالآخر وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور جو جہاں تک ان کے لفظی اور باہمی اختلاف کا تعلق ہے اور باہمی فرق کا تعلق ہے، وہ یہ کہ یہ تین سٹیپ ہیں۔ نجات جہنم سے بچ جانے کا نام ہے، فلاح جنت میں داخلے کا نام ہے، اور فوز، فازہ یفوزو، یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کسی پوزیشن پر فائز ہو جانا۔ فلاں شخص جو ہے اس کو وہاں فائز کر دیا گیا، فلاں عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ لہٰذا فوز، فلاح کا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کامیابی کا وہ اعلیٰ درجہ ہے کہ جب انسان اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ فوز المبین کا معنی یہ ہوگا کہ وہ جو اصل اس کا محل، اس کی پوزیشن جو جنت کے اندر بنائی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پوزیشن دی ہوئی ہے، فکس کی ہوئی ہے، یہ وہاں پہ جب پہنچ جائے گا تو یہ واضح طور پر وہاں پہنچ جانا اسی شخص کے ہاتھ میں آئے گا جو شخص پچھلے دونوں سٹیپ کر کے آئے گا۔ لہذا فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو نجات حاصل کر گیا، جنت میں داخل ہو گیا، فلاح حاصل کر گیا، فقط فاز، وہی شخص ہے جو گویا اپنے اصل عہدے کے اوپر جا کے تعینات ہو گیا۔ اس میں ایک واقعہ بہت اہم ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو خنجر لگا اور حملہ آور نے آ کے حملہ کیا، تو انہوں نے جب پہلا جو لفظ ان کے زبان سے نکلا تھا وہ یہ تھا فزت برب الکعبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
انہوں نے یہ نہیں فرمایا افلحت برب الکعبہ، نہیں فرمایا میں کامیاب ہو گیا، یہ نہیں فرمایا، انہوں نے فرمایا فزت برب الکعبہ۔ فزت کا معنی مجھے وہ جو منزل مقصود، جو کامیابی کا اعلیٰ درجہ تھا، وہ مجھے حاصل ہو گیا، وہ جو جنت تھی میں پہنچ گیا جنت میں۔ تو گویا یہ یقین کی بات ہے، اور فوز المبین واضح کامیابی، کہ وہ شخص اس جنت میں اپنے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ مقام تک پہنچ جائے، یہی اصل کامیابی ہے، اور کامیابی کا اعلیٰ ترین سٹیپ ہے یوں کہہ لیجئے۔ اور ویسے عمومی معنوں میں یہ تینوں کیٹیگریز جو ہیں برابر میں آتی ہیں، لیکن اصل میں یہ سٹیپ ہیں کہ انسان اس آخری سٹیپ کو بھی حاصل کر لے، ذالک الفوز المبین، اسی کو فوز المبین کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ فوز المبین اللہ کی رحمت کے طفیل حاصل ہوتی ہے، یہ بین کامیابی، کھلی کامیابی۔ جب تک کہ اللہ کی رحمت کے ہم مستحق نہیں ہو جاتے، ہم مکمل اور بین کامیابی تک نہیں پہنچ پاتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، صرف ایک سوال اس ذیل میں، اس کے بعد ہم چلیں گے وہیں یمسسک اللہ بضر پر، کہ یہ فلاح آخرت کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کا تعلق کیا فلاح دنیا سے بھی ہے؟ اصل میں جو فلاح دنیا ہے نا، یہ آخرت کے تصور سے جدا کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی شخص آخرت کے تصور سے جدا کر کے دنیا کی کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ کافرانہ تصور ہے، ملحدانہ تصور ہے، سبحان اللہ۔ یہ تصور مومنانہ تصور نہیں ہے۔ مومنانہ تصور زندگی یہ ہے کہ اس کی زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو ہم اس وقت دنیا کی زندگی ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ ختم ہو جانے والی ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جب یہ دو حیاتی نظریہ زندگی جو ہے کہ یہ دو زندگیاں ہیں، یہ ایک کل بناتا ہے، اور جب انسان کامیابی کے راستے پر چل پڑتا ہے، تو یہاں اس دنیا میں جو کچھ اس کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے، وہ چاہے بظاہر کامیابی ہو یا بظاہر ناکامی ہو، کچھ اللہ تعالیٰ چھین لے یا کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، دونوں صورتوں میں اس کو کامیابی محسوس ہوتی ہے۔ مومن کو کبھی اس میں ناکامی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، یہ دنیا میں اس دنیاوی پیرامیٹر سے نہیں دیکھتا جو دنیا والے اپنے آپ کو جانچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے، اور یہ بھی فرمایا وَذَاكَ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، اور یہ معاملہ اہل ایمان یا مومن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یہ نہیں ہوتا۔ اور وہ کیا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب اس کو کوئی خوشحالی پہنچتی ہے، فراخی پہنچتی ہے، تو بھی وہ اجر لیتا ہے، اور جب اس کو کوئی تنگ دستی یا محرومی پہنچتی ہے تو بھی وہ اجر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے یہ امتحان ہے، اس کے پاس مال آیا ہے وہ بھی امتحان ہے، اس سے چھین لیا گیا ہے وہ بھی امتحان ہے، لہٰذا وہ مصیبتوں میں واویلا نہیں کرتا، اور واویلا کر کے گناہ نہیں حاصل کرتا جیسے کافر اور منافق لیتا ہے، اور مال آنے کی صورت میں وہ اتراتا نہیں ہے، اس کو فضول خرچی نہیں کرتا جس طرح کافر اور منافق کرتا ہے، لہٰذا مومن دونوں صورتوں میں اجر لے لیتا ہے۔ لہٰذا وہ جو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کا مفہوم بھی پورا سمجھ میں آ جاتا ہے، اور وہ شخص جو آخرت کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہوتا ہے، وہ دنیا کا کوئی کام اس کا آخرت کے تصور کے بغیر نہیں ہوتا، یہاں وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہو تو بھی کامیاب ہوتا ہے انشاءاللہ، اور یہاں پہ وہ محرومی کی زندگی گزار رہا ہو تو بھی کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے دونوں صورتوں میں مومن کے لیے اجر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ علی کل حال، وہ صبر کی کیفیت میں ہو یا شکر کی، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا فائدہ ہی رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب وہ الحمدللہ علی کل حال تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ یہ کہتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بھی اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے، اور جب اسے کوئی خیر پہنچتا ہے وہ بھی اللہ ہی پہنچاتا ہے۔ یعنی توحید خالص، مجھے صبر کی حالت میں رکھنے والا بھی اللہ، مجھے شکر کی حالت میں رکھنے والا بھی اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ذرا اس کو واضح کر دیجئے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ جو شروع میں بھی میں نے بات کی تھی کہ یہاں پہ اللہ کریم نے توحید کے دلائل ارشاد فرمائے ہیں مشرکین مکہ کے ساتھ مخاصمہ کرتے ہوئے، اور ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو
اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچائے اس کو پھر کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اس کے، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اور جس کو بھلائی پہنچاتا ہے اس کو پھر کوئی اور وہ تو پھر اللہ تعالیٰ بھلائی پہنچانے کے اوپر قادر ہے۔ اچھا، یہ جو بات کہی گئی ہے یہ اگرچہ توحید کے دلائل میں سے ایک ہے، لیکن ان پچھلی دونوں آیات کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، جیسے آپ نے سوال میں اس کو لنک کیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن گیا اور اس شخص کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ محض امتحان ہے، اور یہاں پہ کوئی شخص اگر مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو اگر وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ حالت امتحان میں ہے، جس شخص کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ دارالامتحان ہے اور دارالامتحان میں زندگی گزارتے ہوئے کامیابی کو اس طرح سے کیلکولیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جو دنیا میں کامیابی کے جو مدارج ہیں وہ دراصل امتحان کے اگلے مدارج ہوتے ہیں، جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے اسی کو یہ عقیدہ توحید سمجھ میں آتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، کہ جس شخص کو یہ پہنچ گیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک یعنی یہاں پہ بھی واحد کا صیغہ استعمال کر کے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہر مخاطب یہ سمجھے، ہر مخاطب، ہر جو قرآن کا مخاطب ہے اور ہر جو قرآن کا قاری ہے وہ یہ سمجھے کہ اگر تجھے کوئی نقصان، کوئی مصیبت پہنچی ہے اللہ کی طرف سے تو اب اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کو شدید قسم کی مایوسیوں میں بھی ایک روشنی عطا کرتا ہے، اور وہ جو فرمایا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور یا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جب انتہائی مایوسی کی حالت میں، یعنی جب ان کی آنکھیں بھی چلی گئیں، بیٹا پہلے کا سالوں سے گم ہے اور دوسرا بیٹا بھی جا رہا ہے، غلے کے پیسے نہیں ہیں، حالات اس قدر معاشی بھی خراب ہیں، معاشرتی طور پر معاملات اس قدر ہوئے، اور ان مایوسیوں میں وہ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ، کہ جاؤ جا کے تلاش تو کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یعنی انسان کو جس طرح کی بھی مصیبتیں ہوتی ہیں اس کو جب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ اسی وقت ہوتا ہے یہ جو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اس میں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے کا اور توکل کرنے کا طریقہ بھی گویا بتا دیا گیا ہے کہ جب انسان کو جب تک یہ رہتا ہے نا کہ مجھے مصیبت میں فلاں چیز نکال لے گی، میرے بینک میں پیسے پڑے ہیں وہ نکال لیں گے، میرا فلاں سے تعلقات ہیں، فلاں میں میرا دوست ہے، میں خود میں ہوں، میرے حکومت میں بڑا ہاتھ ہے، میں نکل جاؤں گا، میں کر لوں گا، جج کے ساتھ میرے معاملات ہیں، کوئی بھی چیز دنیا میں کوئی بھی ایک بھی اگر اس کو بھروسہ اور توکل کی چیز ہے تو وہ اللہ پر بھروسہ کرتا بھی رہے تو وہ جزوی بھروسہ ہوگا، وہ کبھی بھی کلی بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک وہ اللہ کے اوپر کلی توکل نہیں کرتا تو اس وقت تک اللہ کی رحمت کا وہ امیدوار اور مستحق نہیں ہو سکتا، اور کلی بھروسے کے لیے اس کو جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں ان تمام معاملات سے اس کو کلی طور پر دنیا کے اندر جتنی فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں، جتنی چیزوں سے وہ امید رکھتا ہے، ان سے مکمل مایوسی ضروری ہے تاکہ اس کا مکمل اعتماد اور بھروسہ اور توکل اللہ پر ہو سکے۔ یہ یہاں یہ آیت یہ درس دے رہی ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، جب اللہ پہنچانے والا ہے نقصان اور اللہ نے نقصان پہنچا دیا تو پھر اللہ کے علاوہ کون اس کو ہٹا سکتا ہے؟ تو انسان وہ کام کرے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، وہ انسان کو اللہ اس مصیبت سے نکلواتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی کا ارادہ کر لے، یہ بھلائی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ، اور اگر آپ کو کوئی خیر پہنچتی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان عقیدے کے اعتبار سے بھی یہ سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، یا پھر جب وہ کامیابی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ آخرت مضبوط ہو جاتا ہے۔ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، یہ عقیدہ اور وہ عمل اور اس ہدایت کے راستے پر چلنا، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ باہم جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب۔ لیکن اس کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ سمجھا جائے کہ میری خوشی، میرا غم، مجھے فائدہ، مجھے نقصان، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے؟ جب تک میں صفات، اختیارات اللہ کے نہ سمجھوں تو میرے سمجھ میں یہ تصور توحید کیا آ سکتا ہے؟
دیکھیں توحید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننے کا نام نہیں ہے صرف، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ بھی یکتا ماننے کا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جیسے علماء کرام نے 3 قسمیں کی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اور جب توحید اسماء و صفات کی بات آتی ہے تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی انسان اسی طرح سے یکتا سمجھے، صفات میں بھی یکتا سمجھے جس طرح وہ ذات میں یکتا سمجھتا ہے۔ صفات میں یکتا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے لائق شان ہے اس کی مخلوق کے اندر موجودگی کو ناممکن سمجھے۔ دوسری بات یہ کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے لائق شان ہے وہ اس کے اندر کسی قسم کی کمی کا بھی عقیدہ نہ رکھے، کمی اور نقص کا عقیدہ بھی نہ رکھے۔ جب وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے اسماء یا اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو مانا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اور وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جو ہے وہ الحاد کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی کمی کرتے ہیں، کوئی ٹیڑھ کرتے ہیں، کجی کرتے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے۔ تو اس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اور اس میں یہ سمجھنا کہ فلاں چیز اللہ نے نہیں سنی، فلاں چیز تو سنتا ہے، فلاں چیز نہیں سنتا، اس کے اندر جزوی طور پر عقیدہ رکھنا اور جزوی طور پر عقیدہ نہ رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کمی کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح کوئی شخص سمجھے، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے پکارنے والا جب بھی پکارے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ اور آدمی کہے کہ نہیں فلاں کی سنتا ہے، فلاں کی نہیں سنتا، تب سنتا ہے تب نہیں سنتا، یہ جو جزوی طور پر اللہ کی صفات کو ماننا، یہ دراصل اللہ کی صفات کے اندر الحاد ہے۔ فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے۔ لہٰذا آپ کا جو سوال تھا کہ صفات کو اس طرح سے ماننا کہ ہر وہ بات جو اللہ کے لائق شان ہے وہ مخلوق میں ہو نہیں سکتی، اور اگر کوئی ظاہری الفاظ میں مخلوق میں ایسی چیز پائی جاتی ہے، مثال کے طور پر علم ہے، اللہ کا بھی علم ہے، انسان کا بھی علم ہے، اللہ بھی رحم کرتا ہے، انسان بھی رحم کرتے ہیں، یہ جو مختلف قسم کی صفات ہیں جو مخلوق کے لیے بھی بیان ہوئی ہیں اور اللہ کے لیے بھی بیان ہوئی ہیں، اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ مخلوق کی صفات اللہ کی صفات سے صرف درجے میں مختلف نہیں ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صفات انسانی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ صرف درجے میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ 0.000 لگا کے آپ 1000 زیرو لگا کے 1 لگائیں کہ یہ اتنے درجے کی ہیں اور وہ 100% ہے، یہ صرف درجے کا فرق نہیں ہے بلکہ نوعیت ہی مختلف ہے۔ اللہ کا علم، انسان کا علم اور انسانوں کا ساری کائنات کا علم مل کے اللہ کے علم جیسا، اس کے ذرے جیسا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ مختلف صفات ہیں، یہ مختلف صفات ہیں، اور وہ کامل صفات ہیں، یہ ناقص صفات ہیں۔ جب تک انسان اس پر یقین نہ رکھے اس وقت تک وہ توحید کی معرفت کو نہیں پہنچ سکتا، اور جب تک وہ توحید کی معرفت کو نہیں پہنچ سکتا پھر وہ عذاب سے کیسے بچے گا اور شرک سے کیسے بچے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رازق وہ اللہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ حاکم بھی ہے۔ ان الحکم الا للہ، تو اللہ کی جو صفت ہے حاکمیت کی اسے بھی مانا جائے، اسے بھی قبول کیا جائے۔ آپ نے خبیر، علیم، بدیع، خالق، مالک، اور سورہ حشر کی آخری آیات ملک، قدوس، جبار وغیرہ وغیرہ، متکبر، ہم سب صفات کو جب تک نہیں سمجھیں گے ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے ہمیں تعلیم کیا، ہم توحید خالص تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ جاری ہیں، ارشاد فرمائیے کہ آج ہم نے یہ سورہ انعام کی آیات 15، 16، 17 کیا سیکھا؟ ارشاد۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شرک ایک بہت ہی قبیح گناہ ہے، اس کا ذرہ بھر بھی انسان کو ناکامیوں اور عذاب کے منہ میں لے جا سکتا ہے، اس لیے اس سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوا کے اللہ کریم نے اس کی حساسیت کو باور کروایا ہے کہ لوگ جو ہے توحید اور شرک کے بارے میں قطعاً یوں نہ سمجھیں، اس کو لائٹ نہ لیں، اس کے بارے میں نظر انداز نہ اس کو کریں،
اور اس کے بارے میں کسی قسم کی بھی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں، نہ سمجھ کے اعتبار سے اور نہ ہی عمل کے اعتبار سے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ ڈائریکٹ عذاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جو شخص عذاب میں مبتلا ہو گیا وہ تو سمجھ لیں تباہ و برباد ہو گیا، اور جو شخص اس سے بچ گیا اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی۔ لہٰذا جس نے اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنا ہے، اور جس کو اللہ کی رحمت کی امید ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ شرک سے بچے اور وہ توحید خالص کی طرف جانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ کی صفات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ توحید ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ توحید ذات اور توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات یہ سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں، کوئی چیز دوسرے سے مختلف نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کو بھی یہ جو کوئی اگر مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے یا خوشحالی آ جائے، دونوں کو وہ اللہ کی طرف سے سمجھے، اور جب وہ اللہ کی طرف سے سمجھے گا تو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ توحید کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کا امکان پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب، اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرنا بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا خواہ معاملہ بہت بڑا ہو، انفرادی سطح پر ہو، اجتماعی سطح پر ہو یا ریاست کی سطح پر ہو۔ اللہ اکبر۔ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو صحابہ اللہ سے رجوع کرتے تھے۔ یہ تو حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگا کرو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، رازق صرف اس کی ذات ہے۔ جب یہ انسان جب تک یہ نہیں سمجھتا اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کاملیت تک نہیں پہنچتا اور اس کے حقیقی تقاضوں تک نہیں پہنچتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور توحید خالص اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین حضرات، اپنے علماء کے ہم بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ وقت نکالتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور قرآنی علم ہم تک منتقل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام یہ کیا مخاطبت کر رہا ہے، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا جو سوال تھا اس کا درست جواب آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ درست جواب حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شرکت کی؟ جنگ فجار میں، جنگ تبوک میں یا جنگ خندق میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092223400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں، یہ خوشگوار فریضہ ذمہ داری یہ میں ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہے محمد مقبول حسین کینیڈا سے۔ محمد مقبول حسین صاحب کینیڈا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، جس طرح چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو، یوں ہی دوسروں پر بھی زیادتی نہ کیا کرو۔ جس طرح چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو، یوں ہی دوسروں پر بھی زیادتی نہ کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر